السلام علیکم ناظرین، پروگرام کیریئر کاؤنسلنگ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان کنزا بشیر اور میرے ساتھ موجود ہیں جاوید افسر صاحب۔ آج جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈی بی ایم۔ ڈی بی ایم ہے کیا؟ ڈی بی ایم کی اویئرنیس کتنی ہے آج کل لوگوں میں؟ ڈی بی ایم پہلے تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ڈی بی ایم کی ایبریویشن کیا ہے۔ ڈی بی ایم کی ایبریویشن ہے ڈاکٹر آف ویٹنری میڈیسن۔ ڈاکٹر آف ویٹنری میڈیسن ہمارے معاشرے میں کیا اہمیت رکھتا ہے، اس کی اویئرنیس کتنی ہے، یہ آج ہم پوچھیں گے جاوید افسر صاحب سے۔ جاوید افسر صاحب، بہت شکریہ آپ کا آج پہلے تو ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ بتائیے گا کہ ڈی بی ایم ہے کیا، بیسکلی کیا چیز ہے اور اس کی اویئرنیس کتنی ہے ابھی تک لوگوں میں؟ ڈی بی ایم بنیادی طور پر ڈاکٹر آف ویٹنری میڈیسن، جانوروں کے جو امراض ہیں ان کا علاج کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر ہیں، اور ہمارے معاشرے میں جہاں تک آپ اس کے اویئرنیس کی بات کر رہے ہیں وہ بہت تھوڑی ہے جی، اور جہاں تک اس کی اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اویئرنیس تھوڑی ہے اور اہمیت بہت زیادہ ہے، وہ اس لیے کہ ہماری معیشت کا دار و مدار ہے وہ زراعت پر ہے۔ کوئی شمار ممالک ہیں کہ جن کی زراعت پہ انحصار نہیں ہے، ان کی انڈسٹری پر ہے یا کچھ اور چیزوں پر ہے، بٹ ہمارا اس ملک کا جو انحصار ہے، جو ہماری بیک بون ہے، وہ زراعت ہے، اور زراعت کا جو بنیادی جز ہے وہ جانور ہے، لائف سٹاک ہے، اور ان لائف سٹاک کی صحت جتنی اچھی ہوگی اتنی ان کی گروتھ اچھی ہوگی اور اتنا وہ ہماری معیشت میں بہترین کردار ادا کریں گے۔ تو اس لحاظ سے اس کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے۔ ہماری معیشت اس سے بڑھے گی، بہتر ہوگی، اور جتنا ہم نے اس میں کام کیا ہے، اپنے ان سائنسز کو، ان اداروں کو بڑھایا ہے، اس سے ہمارے جو پچھلے سال ہیں اس میں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری معیشت پہ، ہماری لائف سٹاک پہ بہت زیادہ اثر پڑا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک اویئرنیس کی بات ہے تو ہمارے بڑے شہروں سے لے کر چھوٹے شہروں اور گاؤں تک لوگوں کو ان کی اہمیت کا اتنا اندازہ نہیں ہے، اور ان کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جس کے یہ مستحق ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس قسم کے پروگرام میڈیا اور لوگوں کو بتایا جائے کہ اس کا کیا مقصد کیا ہے۔ یہ لوگ آپ کے جتنے بھی جانوروں سے متعلقہ امراض ہوتے ہیں یا مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کرتے ہیں، چاہے وہ آپ پیٹ کے ہوں، آپ کے گھروں میں جو ڈومیسٹیکیٹڈ آپ کے اینیملز ہوتے ہیں، آپ نے کوئی پیٹ رکھے ہوئے ہیں، پرندے رکھے ہوئے ہیں، کوئی بلی رکھی ہوئی ہے، کوئی کتا رکھا ہوا ہے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز آج کل پیٹ کا بہت زیادہ شوق ہے، تو آپ ان سب کے مسائل کے لیے انہی ڈاکٹر حضرات سے رجوع کریں گے اور یہی لوگ آپ کے مسائل کو حل کریں گے اور بڑے بہتر انداز میں کریں گے۔ جی بالکل۔ جاوید صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو ڈی وی ایم ہے بیسکلی شروع کہاں سے کیا گیا ہے؟ ڈی وی ایم تو بعد میں شروع ہوتا ہے، بنیادی طور پر یہ انسان کے ساتھ ساتھ اس سائنس کا تعلق ہے کہ سب سے پہلے تو جب انسان نے جانوروں کے ساتھ رہنا سیکھا اور ان کو اپنا مطیع کیا اور ان کو اپنا پالتو بنا لیا، تو اسی وقت سے انسانی دماغ میں ان کی بیماریاں اور ان کے مسائل جو انسان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے، اور انسان نے اپنے مسائل کے ساتھ ساتھ ان کو بھی حل کیا۔ تو ہمارے ہاں جو اس خطے میں جو اس چیز کا ڈی وی ایم آپ کہہ لیں یا جانوروں کی سائنس اور ان کے ادویات، ان کے علاج کے بارے میں جو تاریخ ملتی ہے وہ چندر گپت موریہ اور اشوکا کے دور سے ملتی ہے۔ اشوکا کے دور میں انسانوں کی اور جانوروں کی دوائیوں کو الگ الگ کیا گیا تھا۔ اس وقت یہ تخصیص کی گئی تھی کہ یہ دوائیاں انسانوں کے لیے استعمال ہوں گی اور یہ جو ہیں یہ جانوروں کے لیے استعمال ہوں گی۔ ساتھ ہی اس دور میں انہوں نے یہ بھی کیا تھا اشوکا کے دور میں کہ جو جڑی بوٹیاں، چونکہ اس وقت علاج کا جو طریقہ کار تھا وہ جڑی بوٹیوں اور ان کے ذریعے ہوتا تھا، تو ان کو ان علاقوں میں کہ جہاں پر وہ نہیں ہوتی تھیں اور جانوروں کی بیماریاں زیادہ تھیں، ان کو اگانے کا بھی بندوبست کیا گیا اور بتایا گیا کہ کن علاقوں میں کون سی جڑی بوٹی جانوروں کے کن امراض کے لیے مفید ہے۔ یہ ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے۔ جی، جو انسانوں کے لیے جڑی بوٹیاں یوز کی جاتی تھی وہی جانوروں کے لیے سیم؟ اس میں کچھ ضروری نہیں ہے کہ کچھ ہیں ایسی تھیں کہ جو انسانوں اور جانوروں دونوں کے لیے کی جاتی تھی، لیکن کچھ اختصاصی طور پر جو صرف جانوروں کے لیے ہی یوز کی جاتی تھیں ان کا الگ سے کیٹیگری بنائی گئی اور لوگوں کو بتایا گیا کہ آپ کے جانوروں کے جو مسائل ہیں وہ ان سے حل ہو جائیں گے یا کس قسم کی آپ کو اگانی چاہیے۔ اچھا جاوید صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ہمارے خطے میں، پاکستان میں یہ باقاعدہ طور پر کب آیا اور اس کی پاکستان میں کتنی اہمیت ہے؟ اہمیت تو بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی اہمیت ہماری معیشت میں ہے اور اس کے بغیر ہم چل نہیں سکتے، ہماری معیشت کا دار و مدار ہی اسی پر ہے۔ جہاں تک ہمارے خطے میں آنے کی بات ہے تو ہمارے خطے میں آنے سے پہلے میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں، یہ تو چونکہ انگریز دور میں ہمارے پاس آیا تھا، تو جو دنیا میں پہلا ویٹنری کا سکول کھلا تھا وہ 1762 میں لیون فرانس میں کھولا گیا تھا، اور اس کی کھولنے کی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں وہاں پر یورپ میں، فرانس میں جانوروں میں طاعون کا مرض پھیل گیا تھا اور بہت بڑی تعداد میں ہلاکتیں شروع ہو گئی تھیں، جس کو دیکھتے ہوئے وہاں کے جو
لوگ تھے، سائنسدان تھے یا اس فیلڈ سے متعلقہ تھے، ان کو ضرورت پیش آئی کہ ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو لوگوں کو ان مسائل کا حل بتائیں اور ایک آرگنائز شیپ میں اس کو کریں. تو 1762 میں لیون میں پہلا اس کا جو ویٹنری اسکول ہے وہ کھولا گیا، اور اس کے بعد چیزیں آگے بڑھتی گئیں. اور وہ کامیابی کی وجہ یہ ہوئی کہ ان لوگوں نے جو ٹریننگ حاصل کی اور جو اسکول کے ساتھ منسلک ہوئے، بڑی تیزی سے ان امراض پہ قابو پا لیا، اور وہاں سے اس چیز کا خاتمہ ہو گیا اور ان کے مسائل حل ہو گئے. اس کو دیکھتے ہوئے پھر انگلینڈ میں جو 1844 میں 1844 میں انہوں نے جو رائل کالج آف ویٹنری سرجن ہے اس کو اسٹیبلش کیا گیا، جو ایک دنیا میں ایک مانا ہوا ادارہ ہے اس وقت ویٹنری کا. اور اس سے آگے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اس کے بعد 1844 کے بعد ہی پھر امریکہ میں اس کے بعد ادارے کھولے گئے ویٹنری کے، باقاعدہ انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ ان کے قوانین بنائے گئے، ان کی سائنس کو باقاعدہ ایک ترتیب دی گئی اور سمجھا گیا اس کی اہمیت کو، اور پھر اس کے لوگ تعلیم حاصل کر کے مارکیٹ میں فیلڈ میں آنا شروع ہو گئے. پاکستان اور انڈیا کی جہاں تک بات ہے، آپ اس وقت جو انڈیا میں چونکہ سب کانٹیننٹ انگریز کا دور تھا، یہ ایک ہی ملک تھا، تو 1862 میں سب سے پہلا جو ایک آرمی ویٹنری اسکول پونا میں کھولا گیا، جو یہاں پر اس کا آغاز ہوا ویٹنری کی تعلیم کا. اور وہ بنیادی طور پر اس وقت چونکہ انگریز کے دور میں ان کو اپنے گھوڑوں کے لیے ذرائع رسل و رسائل اور فوج کے پاس گھوڑے ہوا کرتے تھے، تو ان کے گھوڑوں کے مسائل تھے، تو اس کے لیے انہوں نے پہلا اسکول آرمری ویٹنری اسکول جو ہے وہ پونے میں کھولا گیا. اور اس کے بارے میں آپ بتاتا چلوں کہ پاکستان بننے کے بعد وہ اسکول پاکستان میں شفٹ کر دیا گیا، اور اس وقت وہ آرمی ویٹنری اسکول سرگودا میں قائم ہے اور بہت ہی ایک پریسٹیجس انسٹیٹیوشن ہے. اس وقت سے یہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے جو پاک فوج ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھا کام کر رہا ہے اور ان کی ہیلپ کر رہا ہے. تو جہاں تک اس کے بعد بات آتی ہے کہ سول میں یہ کب ہوئے یا سویلین میں کب ہوئے، تو انڈیا میں یا سب کانٹیننٹ میں 1877 میں جو پہلا ویٹنری اسکول قائم کیا گیا تھا وہ بابو گڑھ اتر پردیش میں قائم کیا گیا، جو اس کا پہلا ویٹنری اسکول سول میں. اور اس وقت یہ ڈگری کورسز نہیں ہوا کرتے تھے، ان کو ایز اے ٹیکنیشین جو انڈین اسٹوڈنٹ تھے یا لوگ تھے ان کو سرجن ٹیکنیشین کے طور پر ان کے ساتھ ہیلپر کے طور پر ٹرین کیا جاتا تھا. اور اس کے بعد پھر جو پہلا کالج قائم کیا گیا وہ 1882 میں لاہور میں قائم کیا گیا، جو کہ آج کل ہمارے پاس یہاں پر یونیورسٹی آف ویٹنری اینیمل سائنسز کے نام سے موجود ہے. یہ بر صغیر کا پہلا ویٹنری کالج تھا. اور اس کے بعد پھر 1886 میں بامبے میں جو ویٹنری کالج ہے وہ قائم کیا گیا. یہ اس کی ہسٹری ہے. اور یہ جو کالج ہمارے پاس ہے جو آج کل ہمارے پاس ایک یونیورسٹی کی شکل اور اختیار کر چکا ہے، اور اس کے کئی کیمپسز ہیں پورے ملک میں اور بڑا اچھا اور ایک بہت بڑا نام ہے. یہ ایک ہسٹری ہے کہ یہ پہلا کالج تھا ویٹنری سائنسز کا پورے انڈیا میں جو قائم کیا گیا تھا، اور یہ اب تک چل رہا ہے اور اس کی بڑی شاندار روایات ہیں اور بے شمار لوگ انہوں نے یہاں سے نکالے ہیں اور بڑے اچھے اس فیلڈ میں وہ ایک نام رکھتے ہیں. یورپ میں ہمیشہ سے دیکھنے میں آیا کہ یورپ میں زیادہ اویئرنیس ہے، جانوروں کو بھی جیسے انسانوں کو پورے حقوق دیے جاتے ہیں، انسانوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، یورپ میں بھی ویسے ہی دیکھ بھال کی جاتی ہے. لیکن پاکستان میں ابھی بہت کم لیول پہ ہے. یہ پاکستان میں اس چیز کی بہت کم اویئرنیس ہے. اسٹڈی بھی میرے لحاظ سے آپ کو زیادہ پتا ہو کہ پاکستان میں بھی ابھی اس کی اسٹڈی لیول جو ان سے اسٹوڈنٹس میں کتنی اویئرنیس ہوئی ہے، کتنے پرسنٹ جو ان سے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی ڈگری ایز اے ڈگری DBM چوز کرتے ہیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ابھی ہاں ہمارے اس ملک میں ہم بطور کیریئر اس میں کچھ زیادہ ہمارے لوگوں کا رجحان نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود پچھلے کچھ سالوں سے یہ تیسرے نمبر پر آ گیا ہے. اس کی بہت زیادہ اویئرنیس ہو گیا اور بہت زیادہ لوگ آ گئے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں فیمیل آ گئی ہیں، فیمیل ویٹنری ڈاکٹرز آ گئی ہیں جو کہ پڑھ کے فیلڈ میں آ چکی ہیں. اور اس کے تیسرے نمبر پر جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے کہ پہلے نمبر پر میڈیکل ہے، دوسرے پر ڈینٹسٹری ہے، اور تیسرے پر اب اس میں میرٹ کے لحاظ سے DVM آ گیا ہے. اور DVM کے بارے میں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ کوئی آسان ڈگری نہیں ہے. جس طرح ڈاکٹرز کی پڑھائی بڑی مشکل اور سخت ہوتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، اسی طرح ان اسٹوڈنٹس کو بھی اپنی پڑھائی اسی طرح بڑی مشکل طریقے سے اور بڑی محنت سے کرنی پڑتی ہے. اور یہ اب اس کا میرٹ جو آ گیا ہے وہ بھی تیسرے نمبر پر ہے، یعنی میڈیکل، ڈینٹسٹری اور پھر DVM. تو اس لیے آپ اس وقت تو اس کا کمپٹیشن بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور آنے والے دنوں میں اس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا کیونکہ ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے. اور اس وقت بھی ہمارے ہاں
جو ڈاکٹرز ہیں ویٹنری ڈاکٹر وہ شارٹ ہیں. جی جیسے جاوید صاحب بچپن سے ہی ہمیں کہا جاتا ہے آپ نے انجینئر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, اور ڈاکٹر بھی بننا ہے تو صرف میڈیسن والا ڈاکٹر بننا ہے یا ڈینٹسٹ بن جائے. ڈی وی ایم کی ہمیں اویئرنیس نہیں ملتی ہے بچپن سے ہی, اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ ایسا نکل آئے جو ان سے کہتا ہے کہ مجھے ڈی وی ایم پڑھنا ہے تو گھر والے اس کو یا فرینڈس فیملی ممبرز اس کو بہت کریٹیسائز کرتے ہیں کہ کیا ڈنگروں کے ڈاکٹر بننے لگے ہو. تو یہ اتنی اویئرنیس ابھی بھی اسٹوڈنٹس میں بہت کم ہے, یہ اسٹوڈنٹ اور پیرنٹس میں بھی کم ہے یہ اویئرنیس. پیرنٹس کو بھی کسی حد تک نہیں معلوم ہے کہ ڈی وی ایم ہے کیا. یہ بات آپ کی بالکل بجا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں, بڑے شہروں میں, کیونکہ ہمارا آبادی زیادہ تر بڑے شہروں میں کی طرف اس کا رجحان ہے زیادہ, یہاں پر اب ایک بہت بڑی اکثریت بڑے شہروں میں رہ رہی ہے, ان لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کرنے کے بعد ہمارے بچے کو بڑا شہر چھوڑنا پڑے گا یا کہیں باہر جانا پڑے گا دوسرے ریموٹ ایریا میں. تو اس وجہ سے کچھ اس کی اویئرنیس کم ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب چونکہ مواقع اس میں بڑھ رہے ہیں, ایگریکلچر ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکی ہے, باقی دنیا میں بھی تو بہت زیادہ اس میں آگے ہے, اور یہاں پر بھی اب فارمز بن رہے ہیں, کارپوریٹ لیول پہ جو فارمنگ ہوتی ہے وہ ہو رہی ہے, اور ڈیری کی صنعت بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے, گوشت کی صنعت بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے, لائف سٹاک پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, اور جب یہ ساری چیزیں بڑھیں گی تو جو ویٹنری ڈاکٹر ہے وہ اس کی بہت بڑی ایک ضرورت ہے. اس میں پیسہ بھی ایز کمپیئر ٹو دوسرے میڈیسن والے ڈاکٹرز یا میڈیکل ڈاکٹرز اس میں زیادہ ہے, یا دوسرے میڈیکل ڈاکٹرز ہیں اس میں مطلب پیسہ زیادہ ہے, یا مطلب اسٹوڈنٹس اپنی پورے ایک لائف اپنے کریئر اپنا یہ چوز کریں تو آگے اس میں پیسہ کتنا ہے؟ جی یہ بات آپ کی بڑی اہم ہے, اور لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں تک مالیاتی لحاظ سے اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو اس میں پیسے کم نہیں ہیں, اگر اس سے زیادہ نہیں ہے تو اس کے جتنے میڈیسن جتنے ہیں بلکہ بے شمار جگہوں پہ تو اس سے زیادہ ہیں. ویٹنری ڈاکٹر زیادہ کما رہے ہیں. اس کے 2-3 میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ہمارے بڑے شہر ہیں ان میں جو پیٹ ڈاکٹرز ہیں, جو پیٹ کلینک بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بہت زیادہ ہمارے میڈیکل ڈاکٹر سے جو ہیومن ڈاکٹرز ہیں ان سے زیادہ اور بڑا اچھا کما رہے ہیں. آپ لوگ اس تجربے سے تقریباً ہم سارے گزرے ہیں جن کے گھروں میں پیٹس ہیں, تقریباً ہم سارے ہی رکھتے ہیں کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا جو پیٹ ہوتا ہے وہ اچھا رہے, ہم اس کے لیے اچھی چیزیں اس کو کھلائیں اور اس کو اچھا ماحول پرووائڈ کریں, اور اس کے ساتھ ہماری انسیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے, اور اس کی صحت کا ہم بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. پہلے یہ چیزیں موجود نہیں تھیں, یہ ڈاکٹر موجود نہیں تھے, ہمیں ان کا پتہ نہیں تھا. اب ان کے کلینک بن چکے ہیں, اب ان کی ویکسینیشن بھی ہوتی ہے, اب ان ذرا سی تکلیف ہو تو ہم ان کو جس طرح ہم اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, اپنے پیٹ کو بھی ہم ڈاکٹرز کے پاس لے کے جاتے ہیں. تو وہ ڈاکٹر اس کی باقاعدہ فی چارج کرتے ہیں, اس کے لیے وہی میڈیکیشن ہوتی ہیں, اور اس پہ وہ بھی کماتے ہیں. پیٹس بھی اسی طرح سے بیمار ہوتے ہیں جیسے انسان بیمار ہوتے ہیں, مطلب پیٹس کو بھی فلو ہوتا ہے. جی جو بلیاں جنہوں نے گھر میں رکھی ہوتی ہیں ان کو بھی فلو ہوتا ہے, ڈاگس جنہوں نے رکھے ہوتے ہیں انہیں بھی, اور پیرٹ جنہوں نے رکھے ہوتے ہیں وہ پیرٹس کو بھی فلو ہوتا ہے, اسی لحاظ سے بیمار ہوتے ہیں جیسے انسان بیمار ہوتے ہیں. جی برڈز کا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ لوگوں نے بہت گھر میں رکھے ہیں. ایک ضمن میں آپ کو بات بتا دوں کہ اس وقت اگر آپ کی ویٹنری انڈسٹری ترقی نہ کرتی, اور ہم نے جتنا پچھلے سالوں میں کام کیا ہے ہمارے ان سائنسدانوں نے, تو آج آپ یہ جو آپ کے پاس فارمز بنے ہوئے ہیں پوٹری کے, اور جو ہم گوشت کھا رہے ہیں بڑے شہروں میں بیٹھے ہوئے روز ہزاروں ٹن کے حساب سے, یہ ہمیں میسر نہ ہوتا. یہ ویٹنری ڈاکٹرز اور ویٹنری سائنسز کی وجہ سے ہے کہ ہم اس قابل پہنچے ہیں کہ ان فارمز کو اور اتنے بڑے پیمانے پہ ہم ان چیزوں کو ہینڈل کر رہے ہیں, اور بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں, ورنہ ان کی جو بیماریاں ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی نہیں تھا, اور یہ ویٹنری ڈاکٹرز ہی ہیں کہ جو اس سارے سلسلے کو سنبھالتے ہیں. ان کی بیماریاں جیسے برڈ فلو پھیلتا ہے انسانوں میں پھیل جاتا ہے, ان کی بیماریاں پھر انسانوں کو بھی لگتی ہیں. جی بے شمار ایسی بیماریاں ہیں کہ جو جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوتی ہیں, اور ان کا تدارک یا ان کو روکنے میں یہ لوگ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. اچھا جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ ڈگری ڈی وی ایم کی ڈگری جیسے ایم بی بی ایس کی ہوتی ہے 5 سال لگتے ہیں, اسی کو بھی اتنا ہی دورانیہ اس کے ڈگری کمپلیٹ کرنے کا؟ جی بالکل, اس کے لیے بھی آپ کو پورے 5 سال چاہیے ہوتے ہیں, اور 5 سال کے بعد ہی ایک جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ڈگری کر کے باہر نکلتا ہے. اچھا, اسٹوڈنٹ کی ڈگری کمپلیٹ ہو گئی ہے تو پھر اس فیلڈ میں اپرچونٹیز کیا ہیں آگے اسٹوڈنٹ کے لیے, کیا مواقع کیا رکھے گئے ہیں اس میں؟ اس فیلڈ میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو اس کا کیریئر پاتھ بتا دوں کہ ایف ایس سی کے بعد بچوں نے جنہوں نے بایولوجی پڑھی ہوتی ہے اس کے بعد وہ اس میں جاتے ہیں, اور پاکستان میں تقریباً اس وقت 16 ادارے ہیں, 15 سے 16 ادارے ہیں جو پاکستان ویٹنری میڈیکل کونسل ہے ایک, اس سے منظور شدہ ہیں. یہ بات جو لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بڑی ضروری ہے کہ جب بھی آپ ویٹنری میں داخلے کے لیے ڈگری میں یا کسی کورس میں داخلے کے لیے جائیں تو پاکستان ویٹنری میڈیکل کونسل کی ویب سائٹ ہے, اس سے اس ادارے کے بارے میں
ضرور یہ دیکھ لیں کہ کیا وہ منظور شدہ کورس ہے یا منظور شدہ نہیں ہے. اگر وہ منظور شدہ نہیں ہے تو آپ اس کورس میں داخلہ نہ لیں، کیونکہ ڈگری کرنے کے بعد آپ کو پاکستان ویٹنری میڈیکل کونسل سے رجسٹریشن لینی پڑتی ہے. بغیر رجسٹریشن آپ پریکٹس نہیں کر سکتے، نہ پاکستان میں اور نہ ہی پاکستان سے باہر جا کر آپ کی اس ڈگری کو مانا جائے گا. تو کچھ ادارے ایسے ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ ایسے ہو چکا ہے، وہ مالی نقصان کا شکار ہو چکے ہیں کہ ڈگری میں داخلہ لے لیا اور بعد میں وہ ڈگری پاکستان ویٹنری میڈیکل کونسل سے منظور شدہ نہیں تھی، تو ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا. تو اس لیے بچہ پہلے اس ڈگری میں داخلہ لیتا ہے. 5 سال کی ڈگری ہوتی ہے. ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد پاکستان جو ویٹنری میڈیکل کونسل اس کے ساتھ اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے. جب رجسٹریشن کے بعد وہ باہر آتا ہے تو اس کے بعد اس کے جو کیریئر پاتھ ہے وہ ویٹنری میڈیکل آفیسر کے طور پر گورنمنٹ سیکٹر میں جا سکتا ہے جی، اور ایک گزٹڈ آفیسر کے جو فوائد ہیں وہ سارے اس کو ملتے ہیں، وہ ساری سہولتیں اس کو ملتی ہیں، اور اسی طرح کی اس کی ترقی بھی ہوتی ہے. پھر 17 18 19 20 ان گریڈز میں جاتے ہیں اور آگے ان کی وہ ساری سہولیات سے وہ انجوائے کرتے ہیں. اس کے بعد جو چیزیں آ جاتی ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں اس کے پاس فارمز ہیں، بہت بڑے بڑے فارمز ہیں پاکستان میں بن رہے ہیں. وہ ہیں ہمارا جو لائف سٹاک سیکٹر ہے، لائف سٹاک کے فارم بن رہے ہیں. ڈیری کے بہت بڑے بڑے فارمز بن چکے ہیں اور اس میں ڈاکٹر کی ضرورت ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارے عام جو دیہی علاقے ہیں ان میں چھوٹے شہروں میں ویٹنری ڈاکٹر کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ جہاں پر جانور ہوں گے وہاں پر ان کی بیماریاں بھی ہوں گی اور وہاں پر ان لوگوں کے کلینک بھی ہوتے ہیں اور پرائیویٹ پریکٹس بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت سی جگہوں پہ ہمارا جو انسانوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم خود چل کے کلینکس پہ ڈاکٹرز کے پاس پہنچ جاتے ہیں جی. لیکن جو اب ہمارے پیٹس بیمار ہوتے ہیں انہیں تو ہم لے جاتے ہیں 1 آدھ یا 2 کو، لیکن جب فارم پہ یہ بڑے جو اینیملز ہیں ان کے لیے ڈاکٹر کو ان کے پاس جانا پڑتا ہے جی. تو ڈاکٹرز ان فارم پہ جاتے ہیں، وہاں جا کر ان کی سروسز اپنی پرووائڈ کرتے ہیں اور وہ اس حساب سے چارج کرتے ہیں. یہی اسی طرح آپ سمجھ لیں کہ اگر ہم کسی ڈاکٹر کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو ڈاکٹر اس کے زیادہ چارج کرتا ہے. تو اس لیے ان لوگوں اس میں ہوتا ہے. پھر جو ہمارے ہاں بے شمار ایسے ادارے ہیں جیسے زو ہیں، کہیں پر کوئی پارکس ہیں، ان میں جہاں پر بھی آپ نے برڈز رکھے ہوئے ہیں، کوئی پیٹس رکھے ہوئے ہیں، کوئی اینیملز رکھے ہوئے ہیں، ان سب میں ویٹنری ڈاکٹر کا کردار ہے اور بہت زیادہ کردار ہے، اور ان کے بغیر وہ ادارے چلتے ہی نہیں ہیں. یہ ہو گیا. اور پھر اس کے بعد یہ پاکستان سے پڑھنے کے بعد رجسٹریشن لینے کے بعد کینیڈا میں جا سکتے ہیں، امریکہ میں جا سکتے ہیں، آسٹریلیا میں جا سکتے ہیں، یو کے میں اور ہالینڈ میں، ان ملکوں میں کہ جہاں پر ایگریکلچر ایک انڈسٹری کی شکل اختیار کر چکی ہے اور لائف سٹاک کو بہت زیادہ وہاں پر ترویج حاصل ہے. یہ لوگ وہاں جا کر اپنی خدمات سر انجام دے سکتے ہیں. جی جی بالکل جاوید صاحب، اسی پر مزید بات کریں گے، لیکن یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد خوش آمدید. اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ پوچھوں گی کہ جاوید صاحب کے اسٹوڈنٹ سے زیادہ مجھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیرنٹس میں اس کی زیادہ پیرنٹس ہونی چاہیے ڈی بی ایم کی؟ کیونکہ اکثر اسٹوڈنٹس ایسے ہیں، اکثر بچے ایسے ہیں جن کے جو پیرنٹس ہیں ان کے کریئر آگے چوز کرتے ہیں کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، یہ آپ کو اچھا نہیں لگتا، یہ والا اچھا لگے گا. جو پیرنٹس کو مطلب اچھا لگ رہا ہوتا ہے، پیرنٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس میں بچے کا زیادہ فیوچر ہے. تو پیرنٹس میں بھی اتنی ہی اویئرنیس ہونی چاہیے جتنی اسٹوڈنٹس میں ہے. یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے کیریئر کے فیصلے ہیں ہمارے بچوں کے، وہ ہمارے والدین کرتے ہیں، اور والدین میں اتنی آگاہی نہیں ہوتی، یا ان کے خواب وہ جو اپنے ان کے ناسودہ خواہشات ہوتی ہیں وہ ہم اپنے بچوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، جس سے ہم ان کے زندگیاں مشکل کر دیتے ہیں. یہ میں پہلے پروگراموں میں بھی کہہ چکا ہوں، اور اب بھی میں اپنے جو دوست ہیں جو والدین بن چکے ہیں اور جن کے بچے اس اسٹیج پر پہنچے ہوئے ہیں، میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ اپنی جو ناسودہ خواہشات ہیں وہ ان کو اپنے بچوں کے ذریعے تکمیل تک نہ پہنچائیں. بچوں کو ان کی مرضی اور ان کی ایپٹیچیوڈ کے مطابق کیریئر چوز کرنے دیں. اس میں آپ ان کے لیے مالی وسائل انتظام اس کا کرنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں، مددگار ہو سکتے ہیں ان کے لیے، بٹ کیریئر چوز کرنے میں بچوں کو آزادی دیں. ہمارے بچے آج کل بہت زیادہ جانتے ہیں، بہت زیادہ سمجھ ہے ان کو، اور آپ ان کو یہ نہ کہیں کہ یہ ایسے ہے، یہ ان پہ فورس نہ کریں. جہاں تک بات اویئرنیس کی ہے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو چیزیں بچوں کو جاننی چاہیے وہی چیزیں والدین کو بھی جاننی چاہیے، کیونکہ ان کے مستقبل کا انحصار ان کے والدین پر ہوتا ہے. میرے بے شمار اسٹوڈنٹ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی ڈگریاں انہوں نے نہیں کی بلکہ ان کی ماں یا ان کے باپ نے کی. کیوں کہ وہ ان کے ساتھ اس انداز میں رہے ہیں کہ اگر وہ ان کی ہیلپ شامل نہ ہوتی تو ان کی وہ ڈگری کمپلیٹ نہیں ہو سکتی تھی. ڈی وی ایم کے بارے میں والدین کی آگاہی بہت زیادہ ضروری ہے، خصوصاً
بڑے شہروں میں رہنے والے والدین کی آگاہی بہت زیادہ ضروری ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ زرعی کوئی شعبہ ہے، یہ زراعت سے منسلک ہے تو ہمارے بچہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. جی نہیں، آپ کے بچے کو اس میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ملیں گی. نہ صرف ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو اڈاپٹ کر کے یہ ڈگری کرنے کے بعد کسی دیہی علاقے میں جائے. وہ شہروں میں رہ کر پریکٹس کر سکتا ہے، وہ ریسرچ کر سکتا ہے، وہ فردر اپنی اسٹڈیز کر کے باہر کے ممالک میں جا سکتا ہے، باہر پڑھ سکتا ہے. بے شمار ملٹی نیشنل ہیں جن کو ڈی وی ایم کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے ساتھ کام کر سکتا ہے. فارما انڈسٹری کے ساتھ کام کر سکتا ہے جو کہ ساری کی ساری بڑے شہروں میں ہے. تو جو ریسرچ انسٹیٹیوشن ہے وہ ہیں، ان کے ساتھ کام کر سکتا ہے. تو اس کی آگاہی آپ لوگوں والدین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. لوگوں سے پوچھیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھیے. آپ کا کوئی کوشچن ہو تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں بھیجیے، ہم آپ کے اس کوشچن کو اس کا جواب دیں گے اس پلیٹ فارم کے ذریعے. اور آپ اپنے طور پہ اس پروفیشن کو اپنی ایک امپورٹنٹ جو لسٹ ہے اس میں ڈال لیں. جی بالکل. اچھا جاوید صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ یہ اس میں پورے 5 ایئرس کی ڈگری ہے یا کوئی اور ڈپلوما بھی جیسے شارٹ ڈپلوماز کر لیتے ہیں جی جی باقی جیسے فیلڈس میں کر لیتے ہیں، اس میں بھی ویسے ہی سیم ہے یا اس میں صرف آپ کو پورے 5 ایئرس کی پوری ڈگری کمپلیٹ کرنی پڑتی ہے؟ جی 5 ایئر کی جو ڈگری ہے وہ تو اس کے لیے تو ڈاکٹر ہے. یعنی 5 ایئر کی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو جو ٹائٹل ملتا ہے وہ ڈاکٹر آف ویٹرنری میڈیسن ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ شارٹ کورسز ہیں، ٹیکنیشین کے کورسز ہیں جو اویلیبل ہیں. اور ہمارے پاکستان میں جو اکثریت پریکٹس کر رہی ہے ویٹنری کی، وہ ہمارے ویٹنری ٹیکنیشینز ہیں جو کہ ڈاکٹر صاحب کے ٹائٹل کے ساتھ ہمارے دیہی علاقے میں جا بجا بیٹھے ہوئے ہیں اور جا کر وہ اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. وہ ویٹنری ٹیکنیشینز ہیں. چھوٹے چھوٹے کورسز انہوں نے کیے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ 6 مہینے سے 1 سال کا کورس ہوتا ہے. وہ کورسز کرنے کے بعد وہ ویٹنری ٹیکنیشین کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں. اور وہ دیہی علاقے میں چونکہ ویٹنری ڈاکٹرز کی قلت ہے تو اس کی قلت کو وہ ویٹنری ٹیکنیشین پورا کرتے ہیں. جی اچھا، یہ بھی بتائیے گا کچھ اسٹوڈنٹس ہیں مائگریشن کرنا چاہتے ہیں، اپنے کریڈٹ آورز جو ان سے ہیں وہ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں جیسے دوسرے ممالک میں یہاں پہ پڑھتے پڑھتے کسی بھی ایشو میں کچھ بھی، تو وہ ایزیلی اس میں مائگریشن ہو جاتی ہے؟ جی بالکل ایزیلی ہو جاتی ہے کیونکہ ساری ہماری اچھی یونیورسٹیز ہیں اور ان کے جو ہمارا سلیبس ہے، جو کورسز ہیں، کچھ تھوڑے سے مطلب باہر کی کچھ یونیورسٹیز کم ہیں لیکن پھر بھی ایکسیپٹیبل ہیں. اور ہمارے جو کریڈٹ آ رہے ہیں ان بچوں کے وہ باہر ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. اگر وہ ڈگری کے دوران یہاں سے کسی دوسرے ملک میں جانا چاہیں تو ان کی اگر جس یونیورسٹی میں جانا چاہ رہے ہیں اس ملک میں وہ یونیورسٹی اگر ان کو ایکسیپٹ کرتی ہے، اپنے یہاں سے ڈیٹیل بھیجیں گے تو یہاں سے وہ کریڈٹ آر اپنے ٹرانسفر کر سکتے ہیں. وہاں پہ بھی میرٹ ہوگا؟ مطلب یہاں پہ آپ کا جتنا میرٹ ہے یہ صرف کریڈٹ آورز اپنے ایزیلی میرٹ کی بات تو آپ کی انٹری لیول پر ہوتی ہے. جب پہلے انٹری ٹیسٹ دے کر پھر میرٹ دیکھا جائے گا؟ نہیں، اس کا ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ باہر اپنے کسی کنٹری میں اپنے کریڈٹ آر یا اپنی ڈگری ٹرانسفر کر رہے ہیں تو 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے کہ آپ کو اس ملک کے قوانین دیکھنے ہوں گے کہ وہ ملک کس طرح وہاں پر ایڈمیشن دیا جاتا ہے. اس کے لیے بنیادی کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں ہر ملک کے، جیسے انگلش کے بنیادی ٹیسٹ ہیں. اگر کیونکہ ہمارے بچے انگلش اسپیکنگ اور انگلش کی جو ذریعہ تعلیم ہے ان ممالک میں جاتے ہیں تو ایک تو پہلے تو آپ کو وہ ٹیسٹ بڑے اچھے نمبروں سے پاس کرنا ہوگا. اس کے بعد وہ یونیورسٹی آپ کو، چونکہ آپ کے کریڈٹ آر ٹرانسفر ہو رہے ہیں تو آپ ایک آلریڈی ڈگری میں داخلہ لیا ہوا ہے آپ نے، تو آپ کو اس یونیورسٹی میں اس لیول پر، یعنی اگر کسی نے یہاں سے 1 سال ٹرانسفر پڑھ لیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میرا 1 سال کا کورس ٹرانسفر ہو جائے اور میں وہاں دوسرے سال میں ہو جاؤں تو اس کو وہاں پر پھر وہ کریڈٹ آر دے کے تو وہ دوسرے سال میں یا کہ جو جتنا وہ کم کر سکتے ہیں اتنا وہ کم کر کے اس ڈگری میں اس کو ڈائریکٹ داخلہ دیا جائے گا. جی اچھا جاوید سر، آپ نے تاریخ بھی بتا دی، ہسٹری بھی بتا دی، کہ تعلیم بھی بتا دی، ڈگری بھی اتنی ہے اور اس کی ویلیو بھی بتا دیا. آپ کو انسپائریشن کیسے ملی اس فیلڈ کے لیے یا اس ڈگری میں؟ انسپائریشنز آپ کی کہاں سے آئیں؟ میری جو انسپائریشن ہے اس فیلڈ کے ساتھ وہ نیچر سے آئی. جی میں ایک نیچر لور ہوں، ایک آرگنائزیشن نیچر کی وہ چلا رہا ہوں. اس کے حوالے سے میرا کلوز کانٹیکٹ ہوتا ہے نیچر کے ساتھ، ایگریکلچر کے ساتھ، لائف سٹاک کے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ. تو مجھے یہ پتا چلا شروع میں کہ ان کے بغیر، ایک ویٹنری میڈیسن کے بغیر، ویٹنری جو ڈاکٹر ہے اس کے بغیر جو ہم جی رہے ہیں اس دنیا میں شاید ہم نہیں جی پائیں گے. کیونکہ جانوروں کی بیماریاں ہم میں ٹرانسفر ہو سکتی ہیں، یہ جانور ہمارے بہت جلدی مر سکتے ہیں، ان کی جو پیداوار ہے بہت کم ہو جاتی ہے اگر ویٹنری ڈاکٹر نہیں ہوں گے تو اس نیچر سے، اور نیچر کا سارا جو سسٹم ہے
اس میں یہ ایک بہت بڑے مددگار ہوتے ہیں. تو وہاں سے میری ان کے ساتھ انسپریشن اور مجھے اس فیلڈ کا پتہ چلا. اور چونکہ میرا کیریئر کے ساتھ کیریئر کاؤنسلنگ ہی میرا پروفیشن ہے، تو میں اس کیریئر کو ایک ٹاپ لائن کیریئر جو ہے اس میں رکھتا ہوں. جی اچھا، اس حوالے سے آپ کیا ایڈوائس دینا چاہیں اسٹوڈنٹس کو، جو نیو آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو سوچ رہے ہیں یہ ڈگری اڈاپٹ کرنے کے لیے، ان کے لیے کوئی ایڈوائس ہو؟ میری ایڈوائز آنے والے بچوں کو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کیریئر کو اپنے ایک امپورٹنٹ کیریئر لسٹ میں رکھیں. آسان کیریئر نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی آسان تعلیم ہے تو یہ آسان نہیں ہے، اس میں بہت محنت کرنی پڑتی ہے. جس طرح ہمارے عام ڈاکٹر بنتے ہیں، میڈیسن کے ہیومن جو ڈاکٹرز ہیں، انسانی ڈاکٹر جو بنتے ہیں، ان کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے. اسی طرح ان کو بھی ان سارے مراحل سے گزرنا پڑے گا اور مشکل ترین طریقے سے آپ کو اپنے تعلیم پوری کرنی پڑے گی. تعلیم پوری کرنے کے بعد آپ کو بہت اچھے مواقع ملیں گے، پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی. یہ آپ ذہن سے نکال دیں. جو ہمارے ہاں یہاں پر غلط فہمیاں اس فیلڈ کے بارے میں پائی جاتی ہیں، اس قسم کی کوئی چیز نہیں. یہ بہت اچھی فیلڈ ہے، بہت ہی اچھا اس میں آپ کو ورکنگ انوائرمنٹ ملے گا. مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے بھی اس میں بہت زیادہ مواقع ہیں. پچھلے کچھ سالوں سے اس میں بہت زیادہ خواتین آ گئی ہیں، اور میرے اپنے تجربے میں ایسی بہت ساری خواتین ہیں، بچیاں ہیں، جنہوں نے میڈیکل کے اس پروفیشن کو، ویٹنری پروفیشن کو اڈاپٹ کیا، ڈگریاں مکمل کی، پریکٹس کر رہی ہیں. ہمارے یہاں لاہور زو میں خواتین ڈاکٹر ہیں ویٹنری کی، وہ کام کر رہی ہیں. اور بے شمار ملٹی نیشنل ایجنسیز ہیں، ان میں ویٹنری ڈاکٹر کام کر رہی ہیں فیمیل. اچھا جاوید سر، آپ کے پاس کوئی ایسے ایگزامپل ہو آپ کی سراؤنڈنگ میں جو اس فیلڈ کو جنہوں نے چوز کیا اور بہت کامیاب ہوئے ہیں اس فیلڈ میں؟ اس قسم کے بے شمار ایگزامپل میرے پاس موجود ہیں جی، جن میں کچھ میرے دوست ڈاکٹر ہیں جو کہ اسلام آباد میں بہت پوش ایریا میں پیٹ کلینک چلا رہے ہیں، لاہور میں چلا رہے ہیں، اور وہ بہت ہی اچھے پیسے کما رہے ہیں. اور نہ صرف اچھے پیسے کما رہے ہیں بلکہ سوسائٹی میں ان کی اسٹینڈنگ بھی بہت زیادہ ہے. جس طرح ہم اپنے ڈاکٹرز کے نمبر سیو کر کے رکھتے ہیں اور ان سے رابطے میں رہتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر بہت اچھا ہے، بہت ہی اچھے طریقے سے علاج کرتا ہے، ہمارا جاننے والا ہے. اسی طرح اب پیٹ اور یہ ویٹنری ڈاکٹر کے بارے میں بھی ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جی فلاں ڈاکٹر صاحب ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، میرے پیٹ کو یہ مسئلہ ہوا تھا تو ہم ان کے پاس لے کر گئے تھے، تو انہوں نے اس کا بہت اچھے طریقے سے علاج کیا اور میرا پیٹ اب ٹھیک ہے، اور ہم بڑے ان سے مطمئن ہیں. ان کی ویکسینیشن کے لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں. تو وہ ایک انٹیگرل پارٹ ہو گئے ہیں اب ہماری سوسائٹی کا. تو ایک تو وہ ہے، پلس میں آپ کو ایک اور بات اس سلسلے میں ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جانور جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں، چاہے انسان ہو جانور ہو، جس طرح ہمارا تعلق اپنے ڈاکٹر کے ساتھ بن جاتا ہے، اسی طرح جانوروں کا تعلق بھی اپنے ڈاکٹر کے ساتھ بن جاتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو شیئر ہوئی ہے کہ جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ڈاگ کسی ملک میں زخمی ہو گیا اور وہ لنگڑاتا ہوا پیٹ کلینک کے دروازے تک پہنچ گیا. اس کو پتا تھا کہ یہاں پر میرا علاج ہو سکتا ہے، اور وہ پیٹ کلینک تک پہنچا تو ان ڈاکٹر صاحبان نے اس کو اٹھا لیا اور اس کا علاج کیا. اسی طرح کا ایک اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو ابھی چند دن پہلے مجھے پتا چلا ہے کہ بہاولپور میں کچھ ڈاکٹرز ہیں، ایک گروپ ہے ڈاکٹرز کا کہ جنہوں نے اینیمل ریسکیو کا ایک گروپ بنایا ہوا ہے. وہ ویٹنری ڈاکٹرز ہیں، اور وہ جو اسٹریٹ ڈاگز ہیں، اسٹریٹ اینیملز ہیں جو ہمارے پھر رہے ہوتے ہیں، بیچارے زخمی ہو جاتے ہیں یا کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کو جب پتہ چلتا ہے تو ان کو ریسکیو کرتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں، اور علاج کرنے کے بعد یا تو ان کو آزاد کر دیتے ہیں یا پھر ان کو کوئی اڈاپٹ کر لیتا ہے. تو وہ یہ ایک بہت بڑا اچھا کام ہے. اور جو واقعہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کو کال آئی، ان کے کلائنٹ کہہ لیں یا کسی صاحب کی، ان کا فارم تھا کہ جی میرے فارم پہ ایک بچڑا ہے گائے کا، تو اس تکلیف میں مبتلا ہے، تو ڈاکٹر صاحب آپ آ جائیں. ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ جی میں وہاں پہ گیا، اور اس فارم پہ ان کے بہت سارے جانور تھے، اور وہ بچڑا بھی تھا، وہ تکلیف میں تھا، اس کی جو بیماری تھی، اور اس بچڑے کی جو وہ ماں تھی گائے، وہ بھی ساتھ ہی تھی. وہ اس کو دیکھ رہی تھی، ساتھ وہ کھڑی تھی، اور جتنی دیر میں اس کا علاج کرتا رہا، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ بہت بے چین رہی، اور لیکن میں نے جو مجھ سے ان کے بس میں تھا انہوں نے کیا، اور اس کی تکلیف کچھ اس کو دوائیاں دیں یا انجیکشن دیے تو کچھ بہتر ہو گئی. اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں 3 دن لگاتار وہاں جاتا رہا اس فارم پہ اس بچڑے کے لیے. وہاں جا کر میں اس کا علاج کرتا رہا، اور تیسرے دن وہ بڑی اچھی حالت میں ہو گیا، چلنا پھرنا، اور اپنی وہ کہتے ہیں کہ شرارتیں کرنا شروع ہو گیا. تو وہ گائے کے بارے میں مجھے بتاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ گائے مجھ سے بہت مانوس ہو گئی. وہ بتاتے ہیں کہ میں جب بھی جاتا تھا اس فارم پہ، گائے بیٹھی ہوتی تھی تو میرے لیے کھڑی ہو جاتی تھی. اور وہ اونر بتاتے ہیں
کہ کبھی یہ ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی باہر سے بندہ آیا اور یہ بیٹھی ہوئی ہو اور اس کو دیکھ کے یہ کھڑی ہو جائے. اور وہ جب تک وہ ڈاکٹر صاحب وہاں رہتے تھے وہ گائے کھڑی رہتی تھی اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بڑی ہی اس کا انسیت تھی. اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ڈاکٹر کی اہمیت ہمارے لیے کتنی ہے اور جانور ان سے کتنا پیار کرتے ہیں. جی بالکل. جی وہ اسٹوڈنٹس جاوید صاحب جو اپنے کریئر میں کاؤنسلنگ چاہتے ہیں, آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی مرضی سے جو کریئر چوز کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کو کاؤنسلنگ نہیں مل رہی ہوتی ہے, ہمارے اس پروگرام کے ذریعے وہ اپنی کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں, جاوید صاحب سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے اس پروگرام کے ذریعے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اپنی میزبان کنزا بشیر کو اجازت دیجیے. اللہ نے